بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور اعظم قاضی. ناظرین, جب بھی کسی انسان کو, ایک عام آدمی کو کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس کا ایکسپیکٹیشن لیول یہ ہوتا ہے کہ اس کو فوری ریلیف مہیا کیا جائے. دو ایسے جگہ ہیں جہاں پر کوئی جانا پسند نہیں کرتا, ایک ہے ہسپتال اور ایک ہے تھانہ, اور دونوں ہی ان کیس آف ایمرجنسی جاتے ہیں. سو وہاں پر آپ کا ایکسپیکٹیشن لیول جو ہے وہ یہ ہے کہ میری بات بھی سنی جائے, میرے ایشو کو ایڈریس بھی کیا جائے اور مجھے پریورٹی بھی دی جائے. پنجاب پولیس کا ایک انیشیٹو جس کو کہتے ہیں پولیس عوام ساتھ ساتھ, اپیرنٹلی سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے, اور ہم نے جو پولیس کی تاریخ ہے اس کے اندر یہ کبھی نہیں دیکھا کہ پولیس اور عوام ساتھ ساتھ ہو. پولیس کا پرپز مینلی جو ہم نے دیکھا دیٹ واز ٹو انشور دا ریٹ آف دا گورنمنٹ, اور ان ساری چیزوں کے لیے پولیس کی پرائمری رسپانسبلٹی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سننے میں آ رہا ہے بقول انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کے, جی اب عام شہری کو انشور کرنا ہے کہ وہ آپ کا پرائمری کلائنٹ ہو. یہ کلائنٹ کا ورڈ ہم نے کبھی نہیں پہلے سنا تھا. عام شہری کے لیے, گورنمنٹ کے لیے ہم سنتے تھے, لیکن عام شہری کی جو حالت ہے وہ ہم سب کو پتہ ہے. ہماری انٹریکشن ہوتی ہے پولیس اسٹیشن میں ڈیورنگ انویسٹیگیشنز ہوتی ہے, ان کیس آف ایمرجنسیز ہوتی ہے, ناکوں کے اوپر ہوتی ہے اور چیک پوسٹ کے اوپر ہوتی ہے. اس پہ ایک عام آدمی کی ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ کیا میری آواز سنی جائے گی, جو میں بتا رہا ہوں وہ ہمارے جو پولیس افسران ہیں جو وہاں پر موجود لوگ ہیں کیا وہ سنیں گے, سمجھیں گے, کیا مجھے عزت سے مجھ سے بات کی جائے گی, میری بات سمجھی جائے گی, کیا پولیس جب میرے ارد گرد ہے تو کیا میں سیف محسوس کرتا ہوں یا نہیں کرتا, اور لاسٹلی جو بھی ایشو ہو اس کو فیئرنیس اور نیوٹرلٹی سے کیا سمجھا جائے گا. اس تمام تر یہ انیشیٹو کیا ہے, اس پہ کام کس طرح ہونا ہے. پہلے بہت سارے انیشیٹو تھے, ان پہ کتنا کام ہوا نہیں ہوا, اس انیشیٹو پہ کیا شیورٹی ہے کہ کام ہو سکتا ہے, اس پہ بات کریں گے اپنے آج کے پروگرام میں. آج میں موجود ہوں سینٹرل پولیس آفس, اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں احسان غنی صاحب, فارمر انسپیکٹر جنرل پولیس خیبر پختونخوا ہیں, ڈی جی انٹیلیجنس بیورو رہی ہیں, این سی نیکٹا رہے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انعام غنی صاحب, انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب. آپ کے ساتھ رکھتے ہیں تشریف ڈاکٹر عدنان رفیق جو پروگرام ڈائریکٹر ہیں پولیس عوام ساتھ ساتھ کے. تھینک یو ویری مچ جی, آپ سب کا بہت شکریہ. احسان صاحب, لیٹ می اسٹارٹ ود یو. تو سر ایک اور سیٹ آف ریفارمز, کیا شیورٹی ہے سر کہ یہ جو انیشیٹو ہے یا یہ جو ریفارم آپ تھانے کلچر پہ کرنے جا رہے ہیں جس پہ آپ کو حکومت سے شاید سپورٹ اتنی نہیں ریکوائرڈ, یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا اور وہ جو 2 درجن پہلے ریفارمز ہیں ان کی طرح یہ کہیں دفن نہ ہو جائے؟ جی یہ ریفارم کا جو لفظ ہے نا, یہ اب بڑا ایک بدنام سا لفظ ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں کرنا کام. ایک اٹیلین فلاسفر ہیں, تھنکر ہیں, وہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی رہے ہیں, ماریو مونٹی. ان کا مجھے ایک بڑا قول پسند ہے. وہ کہتے یہ ہیں کہ جب تک ریفارمز ایک قوم, ایک سوسائٹی, ایک ملک کے کلچر کا پارٹ نہیں بن جاتا, ریفارمز کبھی بھی روٹ نہیں لے سکتے. جب تک ہم جو بھی انیشیٹو کرتے ہیں, if it does not become part of a culture, وہ اس لیے ہماری جو ریفارمز ہیں وہ یہ سمجھ آتا ہے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے ہیں کوئی کام, تو اس کے لیے کمیٹی بنا دی اور یہ کر دی. سو ہم نے یہ سوچا کہ بجائے اس کے کہ ہم کہیں کہ آئین بدل دو اور سوشل کانٹریکٹ بدل دو, جو نہیں ہونے والے کام, تو ہم نے کہا کہ ایسا کام کرنا چاہیے کہ ادھر تھوڑا سا آئل ڈال دیا, ادھر ایک سکرو کو ٹائٹ کر دیا, اور وہی نظام جو چل رہا ہے اس کو ودن دا سیم فریم ورک, ودن دا سیم لیجسلیٹو فریم ورک, پالیسی فریم ورک, اور اس سے اہم کہ جو ہمارے ملک کی کلچرل سینسٹیویٹیز ہیں, جو پولیٹیکل سینسٹیویٹیز ہیں, اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ہم کام کریں. اور وہ سٹیزن کو کیوں ہم چاہتے ہیں؟ وہ ہم سٹیزن کے لیے اس لیے چاہتے ہیں کہ اوور دا ایئرز, اوور دا تھاؤزنڈز آف ایئرز, یہ شفٹ آیا ہے کچھ سال پہلے کہ جہاں پہ آپ نے دیکھا کہ حکومتوں کے لیے بھی جب الیکشنز, اور یہ کنگڈمز کو تو چھوڑیں, امپائرز کو چھوڑیں, کچھ زمانہ یورپ میں ایسا تھا میڈیول میں کہ جہاں پہ بادشاہ ہوتا تھا اور نوبلٹی ہوتی تھی اور باقی سب لوگ غلام ہوتے تھے. اب وہ بھی چینج ہو گیا ہے. اب ایوری تھنگ از ڈائریکٹڈ اینڈ از ڈن فار دا سٹیزن. تو پنجاب پولیس میں, پاکستان پولیس میں بھی یہ کلچر کہ سٹیزن از دا کنگ. انعام صاحب, آپ, میں سن رہا تھا پبلک از ناٹ سبجیکٹ رادر کلائنٹ.
سر یہ کانسیپٹ نہیں ہے پنجاب پولیس کا. میں اسپیسیفکلی پنجاب پولیس کی بات کروں, یہاں پر تو عام آدمی کو بھیڑ بکری سمجھا جاتا ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو آپ اب انکلکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ہاؤ ڈو یو تھنک کہ یہ تھانے لیول کے اوپر, بیکاز پولیس اسٹیشن لاسٹ جب پروگرام ہوا تب بھی پولیس اسٹیشن کی ہی بات تھی, یہ سب کچھ تھانے لیول پر سے شروع ہونا ہے, کیسے انکلکیٹ کریں گے جی؟ یہ ہوگا ایک لحاظ سے مشکل ضرور ہوگا, کیونکہ ایک کمپلیٹ پیراڈائم شفٹ ہے. یہ جیسے ہم ہمیشہ جیسے بات ابھی ہوئی بھی ہے, ریفارمز کی بات کرتے ہیں, یہاں پہ کمیٹی بنی, وہاں ریفارمز کی کمیٹی بنی, الٹیمیٹ آخری جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم پہ ایک پی آر سی بنی, اس نے بھی اپنی رپورٹ دے دی, اور وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ بہت بڑے ایک اس کو دیکھتی ہیں اوور آل پکچر کو, اور اس میں وہ دیکھتے ہیں کہ قوانین میں چینجز, اور یہ جو ہمارا پیراڈائم شفٹ جو ہم چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم جرم, مجرم, اشتہاری, ریکوری اس سے نکلیں. اس وقت ہمارا سارا فوکس اس پہ ہے, پولیس کا سارا فوکس اس پہ ہے. وہ سارا وقت اس میں ہے کہ جی ہمارے پرچے کتنے ہو گئے, پچھلے سال ہمارے پرچے کتنے ہوئے تھے, کس طریقے سے پرچے کم ہو جائیں, کس طریقے سے ہمارے جو رجسٹرڈ کرائم ہے کم ہو جائے, تاکہ ہم حکومت کو یہ بتا سکیں کہ ہم نے کم پرچے دیے ہیں, اس کا مطلب ہے ہم پچھلوں سے زیادہ اچھے ہیں, ہم نے کرائم کو پریونٹ کر لیا ہے, ہم نے جرم کو روک دیا ہے. یہ سارا کچھ, اور اس میں جس کو ہم یہ سارا کچھ بیچنا چاہتے ہیں, جو کلائنٹ ہے, دیٹ از بیسیکلی دا گورنمنٹ. اب ہم نے شروع یہ کیا ہے کہ نہیں بھائی ہمارا کلائنٹ جو ہے وہ پبلک ہے, کیونکہ گورنمنٹ کا کلائنٹ بھی پبلک ہے. الٹیمیٹلی گورنمنٹ پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں یہ سارا کچھ بیچتی ہے پبلک کو, اور اس کے بدلے اس کو ووٹ ملتے ہیں. سو ہمارا کلائنٹ بھی الٹیمیٹلی پبلک ہی ہے. گورنمنٹ بھی ہم سے یہی چاہتی ہے کہ پبلک ہم سے خوش ہو, اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے جو سبارڈنیٹ آفیسرز ہیں ان کو یہ کانفیڈنس دوں کہ آپ فری رجسٹریشن کریں, آپ ہر پرچہ رجسٹر کریں, جو آپ کے پاس آتا ہے اس کی آپ بات سنیں. آپ سے میں کبھی نہیں پوچھوں گا کہ جی آپ کا رجسٹرڈ کرائم کیوں بڑھا یا آپ کا رپورٹڈ کرائم کیوں بڑھا, جس کی وجہ سے وہ میٹیگیشن بھی کرتے ہیں, جس کی وجہ سے جرائم چھپاتے بھی ہیں. اور ان سے میں یہ پوچھوں کہ اچھا بھائی اس کو تو سائڈ پہ کر لو کہ جرم کتنا ہوا ہے, آپ اس میں ریکوریز کریں, ملزم پکڑیں, دیٹ از یور گڈ پرفارمنس, ویری ویل ڈن. میں جو آپ سے چاہتا ہوں یا میری جو آپ سے ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ عوام آپ سے کتنے خوش ہیں, لوگ آپ کے پاس کتنی خوشی سے آتے ہیں, وہ جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کتنے مطمئن ہو کے آپ کے پاس سے جا رہے ہیں. سو دیٹ وڈ ناؤ بی دا ٹیسٹ, ناٹ کرائم اسٹیٹسٹکس. ہمارے پولیس افسران بھی, سینئرز بھی ابھی جب بات کرتے ہیں اور میں ان کو بتاتا ہوں بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے پنجاب میں کرائم اسٹیٹسٹکس کو چھوڑ دیا, ہم کمپیریٹیو کرائم اسٹیٹسٹکس کرتے ہی نہیں ہیں, ہم صرف اور صرف پبلک پرسیپشن, پبلک سروس ڈیلیوری, اور اسی پہ ہم پولیس کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں. ایک انیشیٹو جو آپ نے اب لیا ہے, میں ہمیشہ دیکھتا تھا کہ ہمارے رسپیکٹیو آئی جی پیز انیشیٹوز لیتے تھے اور گورنمنٹ شاید اس طرح بیک نہیں کرتی تھی. آج میں خود دیکھ رہا تھا جب عثمان بزدار صاحب اس چیز کو انڈورس کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ واٹ ایور دا کرنٹ آئی جی آبویسلی یو از سینگ, میں اس پہ بالکل کمپلائی بھی کر رہا ہوں اور ہم ان کو اوکے بھی. سو ہاؤ مچ کمفرٹیبل یو آر ود دا گورنمنٹ, بیکاز ہم انیشیٹو کر لیں, جتنا سب کچھ کر لیں, اگر وہ امپلیمنٹ نہیں ہوگا, اور اس کے لیے آبویسلی گورنمنٹ کی بائنگ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہم نے آج دیکھی ہے. پولیٹیکل بائنگ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں چیف منسٹر جو ہے ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس, ٹھیک ہے. سو آپ نے دیکھا کہ وہ ہی واز ود اس. لا منسٹر جو ہمارے ہیں ہو ہیڈز دا کیبنٹ سب کمیٹی آن لا اینڈ آرڈر, ہی واز ود اس, ہی وڈ بی ود اس آن دا فائنل ڈے آلسو. فیڈرل گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے, پرائم منسٹر ہمارے ساتھ ہے, ہی ہیز فل کانفیڈنس ان واٹ وی آر ڈوئنگ. انہوں نے ہی اور چیف منسٹر نے ہمیں آپریشنل ایڈمنسٹریٹو اٹانومی دی ہے, اور انہوں نے ہی مجھے یہ اتنا وہ دیا کہ میں یہ کانفرنس کراتے ہوئے یہ پوچھوں کہ آپ لوگ مجھے یہ بتائیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں, جو اسپیس مجھے اویلیبل کی ہے پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ میں, اس میں مجھے ریکمنڈیشنز کریں تاکہ میں وہ آپ کو کر کے دکھاؤں اور لوگوں کو فائدہ ہو. ڈاکٹر عدنان, یو ایس آئی پی, پنجاب پولیس, کیا امپیکٹ آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں, یہ تو پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنا, آئی جی صاحب بیٹھے ہیں, ایک بہت بڑا محاذ ہے جو پیچھے نہیں ہوا. تو آپ کیا امید ہے آپ کو کہ یہ امپیکٹ اس کا ہو جائے گا اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی؟ سب سے پہلے تو پولیس عوام ساتھ ساتھ ایک سول سوسائٹی انیشیٹو ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ پولیس اور عوام کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کیا جائے, اور جو سول سوسائٹی کی وائس ہے
پاکستان میں پچھلے 2 دہائیوں کے دوران ایک بڑی وائبرنٹ سول سوسائٹی نے جنم لیا ہے جس کے سماجی اور معاشرتی محرکات ہیں. تو اس سول سوسائٹی کی جو وائس ہے, جو اس کی ایکسپیکٹیشنز ہیں, اسپیریشنز ہیں, ان کو چینلائز کیا جائے تاکہ ہم ایسے حل تلاش کر سکیں جہاں پہ اسٹیٹ اور سوسائٹی مل کے ایک بہتر معاشرے کا قیام وجود میں لا سکیں. تو ایک پرو پیپلز اپروچ اس کو ہم سامنے لے کے آئیں. اور یہ دیکھیں چینج آرگینیکلی آتی ہے. میں تو بلیو کرتا ہوں کہ چینج باٹم اپ آتی ہے. تو جب پریشر بڑھے گا سول سوسائٹی کا, معاشرے کے مختلف طبقات کا, جہاں پہ وہ نیوٹرلٹی ایکسپیکٹ کریں گے, ڈگنیٹی ایکسپیکٹ کریں گے, تو میرے خیال میں وہ اسٹیٹ کے ادارے بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے. اینڈ دے ہیو ٹو رسپونڈ ٹو اٹ. تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ اس ساری انرجی کو, اس سارے مومنٹم کو چینلائز کیا جائے اور ایک پازیٹیو پروگریسو چینج کی طرف لے کے جائیں جہاں کہ ایک بہتر اسٹیٹ سوسائٹی ڈائنامکس ہمارے وجود میں آ سکیں. بالکل ٹھیک ہے. احسان صاحب, یہ تو ساری چیزیں ہو گئی. سر کوئی بینچ مارک سیٹ کرنا ہے, کوئی کے پی آئی سیٹ کرنی ہے, کوئی تھرڈ پارٹی پلان اسیسمنٹ پلان کریں گے, یا بس آپ نے بتا دیا, آگے آگے آئی جی صاحب نے آرڈرز دے دیے, آگے کیری آن میسج کنوے ہو گئے اس طرح, یا اس کو پھر چیک بھی کر رہے ہیں؟ کوئی بنائی ہے آپ نے بینچ مارک چیز کے کہ جی یہاں پہ تو ہم بڑا اچھا جا رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں پرابلم ہے. اینڈ دین وی پلان کہ ڈپینڈنگ آن اے ٹائم شیڈیول کہ ہم 3 مہینے یا 6 مہینے بعد برنگ دیز پیپل بیک آن ٹیبل اور ان کو بتائیں کہ آپ نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں اس کا سٹیٹس یہ ہے. کیوں سول سوسائٹی کو, ایکڈیمیا کو اس پروسیس میں شامل کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کی ان پٹ لے لیں, نو, میک دیم اونرز آف دس, کیونکہ وہ بھی تو لوگوں سے ہیں. سو یہ اس طریقے سے یہ پروگرام یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور ختم. اٹ ول کنٹینیو. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے, اس میں بیچ میں ہم چینجز بھی لا سکتے ہیں کہ نہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ زیادہ پریکٹیکل ہے, اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ آگے یہ چلے گا, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کا اوور سائٹ, فیڈ بیک, کورس کریکشن, یہ اس میں ایمبیڈڈ ہوگا اس میں. دوسرا کہ یہ نہیں ہوگا کہ پرسوں ہم ریکمنڈیشنز پیش کر دیں گے حکومت کو اور ٹھیک ہے جی تھینک یو ویری مچ, اور کھایا پیا اور بس لاہور کے چکر بھی لگا لیا. نو, ہم نے اس کو تھرو دا سیم کمیٹیز اور ممبرز آف دا سیم کمیٹی, یعنی کہ کمیٹیاں تو بڑی ہیں, کچھ لوگوں کو اس میں سے نکال کے, اینڈ دے ول دین لک ایٹ دا پروگریس اینڈ رپورٹ ٹو دا آئی جی کہ جی یہاں پہ تو ہم بڑا اچھا جا رہے ہیں, یہاں پہ ہمیں پرابلم ہے. اینڈ دین وی پلان کہ ڈپینڈنگ آن اے ٹائم شیڈیول کہ ہم 3 مہینے یا 6 مہینے بعد برنگ دیز پیپل بیک آن ٹیبل اور ان کو بتائیں کہ آپ نے جو ریکمنڈیشنز دی تھیں اس کا سٹیٹس یہ ہے. کیوں سول سوسائٹی کو, ایکڈیمیا کو اس پروسیس میں شامل کرنا صرف یہ نہیں کہ ان کی ان پٹ لے لیں, نو, میک دیم اونرز آف دس, کیونکہ وہ بھی تو لوگوں سے ہیں. سو یہ اس طریقے سے یہ پروگرام یہ نہیں ہے کہ یہ ہو گیا اور ختم. اٹ ول کنٹینیو. یہ ایک آرگینک پروسیس ہے, اس میں بیچ میں ہم چینجز بھی لا سکتے ہیں کہ نہیں یہ پریکٹیکل نہیں ہے, یہ زیادہ پریکٹیکل ہے, اس کو ہم ایسے کر سکتے ہیں. یہ مقصد ہے کہ آگے یہ چلے گا, اس کی امپلیمنٹیشن, اس کا اوور سائٹ, فیڈ بیک, کورس کریکشن, یہ اس میں ایمبیڈڈ ہوگا اس میں. اچھا, یہ جو چیز ابھی احسان صاحب بتا رہے ہیں, آپ اس کو واٹ یو ہیو ان مائنڈ, آپ اس کو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ کیسے کریں گے؟ آپ تھانے لیول سے کس طرح چیک اپ کریں گے؟ مجھے لاسٹ ٹائم آئی ریمبر یو ور سینگ کہ وہ ایک چارٹ تو میرے پاس سب لائیو آ جائے گا, ایوری تھنگ ڈی پی اوز کے پاس آئے گا, آر پی اوز کے پاس, آپ کے پاس بھی واٹ از ہیپننگ اراؤنڈ, بٹ اس چیز کی مانیٹرنگ کے لیے واٹ آئیڈیا ڈو یو ہیو؟ سو ضروری ہے کہ وہ اس کو اون کریں. یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ہی آگے امپلیمنٹ کروانا ہے. یہی میرے آفیسرز ہیں جنہوں نے نیچے پھر اس کو امپلیمنٹ بھی کروانا ہے. بیکاز جو بات آپ نے کی وہ پھر کرائم اور کرمنل پہ چلی جاتی ہے. وہ جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھی, اگر آپ میرا یہ ٹی وی آن کریں گے تو اس میں ٹی وی چینلز کے بجائے اس میں پنجاب کا کرائم اس وقت لائیو چل رہا ہوگا. جہاں پرچہ رجسٹر ہوتا ہے, جہاں کوئی رپورٹ جاتی ہے, وہ سارا کچھ اس میں چل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ کرائم اور کرمنل والا پارٹ ہے, دیٹ از ون پارٹ آف آر جاب. لیکن یہ والا جو کام ہے پبلک سروس ڈیلیوری کا, یہ ان ایڈیشنل آئی جیز نے, بیکاز آل آف دیم آر آئی جیز اپنی اپنی جگہ پہ, انہوں نے میرے ساتھ رہ کے اس پہ کام کرنا ہے, اس کو آگے چلانا ہے. کل میں نہ ہوں تو انہوں نے ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے. بیکاز
یہ ایک چینج آف پرسیپشن ہے, چینج آف ڈائریکشن ہے. یہ ایک ایسا ریفارم نہیں ہے جس پہ ہم وہ کریں, مطلب وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, لفظ تو بڑا کلیشے سا ہے, بٹ دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر پولیس میں آپ نے کوئی ریفارم وہ کرنا ہے, دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر آپ کرائم اور کرمنل سے مڑ کے عوام کی طرف جائیں گے, اگر آپ عوام کو اپنا کلائنٹ سمجھیں گے, اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لیں گے, سو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ ذہنوں میں ایک دفعہ چیز بیٹھ جاتی ہے ہمارے ایون آفیسر کاڈر کے, تو آئی ہوپ کہ ان دا نیئر فیوچر ویل سی چینجز. یہ چلانا ہے, کل میں نہ ہوں تو انہوں نے ہی اس کو آگے لے کے چلنا ہے, بیکاز یہ ایک چینج آف پرسیپشن ہے, چینج آف ڈائریکشن ہے. یہ ایک ایسا ریفارم نہیں ہے جس پہ ہم وہ کریں, مطلب وہ میرے ذہن میں آ رہا ہے, لفظ تو بڑا کلیشے سا ہے, بٹ دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر پولیس میں آپ نے کوئی ریفارم وہ کرنا ہے, دس از دا مدر آف آل ریفارمس. اگر آپ کرائم اور کرمنل سے مڑ کے عوام کی طرف جائیں گے, اگر آپ عوام کو اپنا کلائنٹ سمجھیں گے, اس کو ایک سبجیکٹ کے طور پہ نہیں لیں گے, سو یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے. ٹھیک ہے, اور اگر یہ ہو جاتا ہے, یہ ذہنوں میں ایک دفعہ چیز بیٹھ جاتی ہے ہمارے ایون آفیسر کاڈر کے, تو آئی ہوپ کہ ان دا نیئر فیوچر ویل سی چینجز. بالکل ٹھیک. ویورز یہاں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, جب ہم بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات شروع کریں گے. میرے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اچھا ڈاکٹر صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, اس کے آبجیکٹیوز اور اس کے آؤٹ کمز, کس چیز کو آپ ایم کر رہے ہیں اس وقت؟ ٹائم فریم جس طرح بھی احسان غنی صاحب نے بھی بتایا ہے, انعام غنی صاحب نے بھی بتایا ہے, واٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ فار دس؟ دیکھیں, اس میں 1 سے 2 سال کے ہورائزن کو لے کے تاکہ چیزیں امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں, ورنہ ہم پلانز بنانے میں, پالیسیز بنانے میں ہم بڑے خود کفیل ہیں, لیکن امپلیمنٹیشن از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو اس میں اس انیشیٹو کے دوران ایک پورا امپلیمنٹیشن پلان بنے گا, جس میں ایک ٹائم لائن ہوگی, جس میں انڈیکیٹرز ہوں گے کہ ہر ایک انیشیٹو جس کی ریکمنڈیشن آ رہی ہے اس کو ہم اس پہ پروگریس میئر کیسے کریں گے, اس کی رسپانسبلٹی کس پہ عائد ہوگی, اور اس پہ ایک اوور سائٹ میکنزم ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو کہوں کہ ہمارا ایک اور مسئلہ یہ رہا ہے کہ سائلوز میں بہت سارے کام ہوتے ہیں, کہ بہت ساری انیشیٹیوز چل رہے ہوتے ہیں مختلف جگہوں پہ, سائلوز میں, اپنے اپنے انداز میں, لیکن ان کو کسی فریم ورک کے تحت انٹیگریٹ نہیں کیا جاتا. تو اس لیے جو آئی جی صاحب نے کہا کہ مدر آف آل ریفارمز, یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ ایک جو آپ کو بنیادی تبدیلی چاہیے کہ یہ انورڈ لکنگ آرگنائزیشنل آؤٹ لک, یا بجائے کہ حکومت یا پاور سینٹرز کی طرف دیکھا جائے, اس سے جب عوام کی طرف آپ دیکھیں گے تو یہ بنیادی تبدیلی پھر پرورٹائز کرنے میں, ڈیفائن کرنے میں, ان چیزوں کو انٹیگریٹ کرنے میں, پرورٹائز کرنے میں آپ کا ایک یارڈ سٹک بن جائے گی. تو جو آن گوئنگ انیشیٹیوز ہیں جو کہ الائن کرتے ہیں اس ویژن کے ساتھ کہ وہ سٹیزنز کو میکسیمم فائدہ دے سکتے ہیں, ان کو بھی اس کے اندر شامل ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو نئی تجاویز آتی ہیں, جو نئے انیشیٹیوز شروع ہوتے ہیں, ان کو بھی تو ایک مربوط طریقے سے اس کو میرے خیال میں ایک انٹیگریٹڈ انداز میں. احسان صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, واٹ میکس یو تھنک, میں آئی ایم بینگ اے بٹ سارکاسٹک بیکاز میں نے بہت کور کیا ہے, اینڈ وی نو واٹ دا ٹرمینالوجی آف ریفارمز اینڈ آل دیز تھنگس. مجھے ایک چیز جو امید آج لگی وہ دیٹ واز ونس عثمان بزدار, دا سی ایم پنجاب, ہی گیو ہز بائنگ ٹو آئی جی پی کہ جی واٹ ایور ہی از ڈوئنگ آئی ایم سپورٹنگ ہم, اینڈ وی ریئلی وانٹ ٹو گیٹ اٹ ڈن. اس کے اندر حکومت شاید اتنی انوالومنٹ ان کی نہ ہو, ایکسیپٹ دین کہ ان کی سرپرستی ہو, بیکاز دا مین تھنگ ہیز ٹو رن تھرو دا آئی جی پی آفس. واٹ میکس یو تھنک اٹ ول بی اے سکسیزفل تھنگ؟ دیکھیے, ایک تو یو ناٹ آسکنگ فار دا مون, سب سے امپورٹنٹ ہے. وی آر سیئنگ کہ ود ان دا سیم اسٹرکچر, ورنہ کیا ہوتا ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ قانون میں تبدیلی کر لو اور یہ جائے پارلیمنٹ میں, کوئی بھی ریکمنڈیشنز ہوں اور وہ پارلیمنٹ میں جائے, جو اس وقت آپ کی پولرائز پارلیمنٹ ہے, ڈو یو تھنک یو کین گیٹ اٹ تھرو دا پارلیمنٹ؟ سو لیٹس, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ تھنک بگ اسٹارٹ اسمال. تو ہم بہت چھوٹے لیول سے, تھانے لیول سے شروع کر کے اینڈ دین وی گو اپ. ٹھیک ہو, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمیں یہ جو انیشیٹیوز ہیں اس کے لیے ہمیں $5 ٹریلین چاہیے. یو ول ناٹ گیٹ اٹ. آپ کہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں آپ کی سرپرستی چاہیے, آپ کی اونرشپ چاہیے, آپ کی سپورٹ چاہیے. ہم جو کر رہے ہیں آپ ہمیں گائیڈ کریں. پولیٹیکل لیڈرشپ کو آپ یہ کہیں,
ٹھیک ہے, آپ ہمیں بتائیں یہ ہم کر رہے ہیں, یو ایگری, اینڈ ٹوڈے ہی سیڈ آئی ایگری, اینڈ وین وی پریزنٹ, the IG presents these things to him, to the government on Friday, اور وہ کہیں کہ ہاں we are with you, go for it. آپ کو پیسے چاہیے, نہیں چاہیے, آپ کو گاڑیاں چاہیے, نہیں چاہیے, اس کے وہ الگ چیز ہے. ان کے لیے ہمیں صرف آپ کی سپورٹ چاہیے. ہم کوئی نئی چیز نہیں کر رہے, وی آر ناٹ انوینٹنگ دا ویل, ہم یہی کر رہے ہیں ود ان دا سسٹم. چیزیں آلریڈی ہوئی ہیں, پالیسیز بنی ہوئی ہیں, اسٹینڈنگ آرڈرز ایشو ہوئے ہیں, دے آر ناٹ بینگ کمپلائڈ ود. ہم وہ چاہتے ہیں کہ وہ. اچھا انعام صاحب, مجھے ایک چیز بتائیں, پولیس اسٹیشن کی ہم لوگ بہت بات کرتے ہیں, اٹس اے ہب آف سٹیزن سینٹرک پولیسنگ کی, وہاں سے شروع ہوگی ساری کہانی. ایک وہ ڈیسیژن ہے جو آپ لے رہے ہیں, آپ کے ڈیجیٹل آئی جیز لے رہے ہیں سینٹرل پولیس آفس میں. آج ایک بڑا اچھا سیمینار, آئی ایم شیور جب ہم اس کو پریزنٹ بھی کریں گے, اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے ایک سب انسپیکٹر, ایک انسپیکٹر, ایک اے ایس آئی, ایک ہیڈ کانسٹیبل اور ایک کانسٹیبل میں. ان کا مائنڈ سیٹ کس طرح ایکول ہوگا ٹو ہز کمانڈر. یہ ہمیشہ تھانہ کلچر کی جب بات ہوتی ہے نا, تو مجھے بڑی ہنسی آتی ہے اس پہ. تھانہ کلچر تو ڈی پی او آفس کا کلچر اور آر پی او آفس کا کلچر, اور یہ جو میرا سینٹرل پولیس آفس ہے اس کا کلچر, یہ کوئی بھی چیز سائلوز میں نہیں ہوتی. یہ تھانے کا کلچر جو یہ اس حد تک پہنچا ہے, یہ اکیلا وہ نہیں ہے. میرے دفتر کا کلچر ٹھیک نہیں ہے, سی پی او کا کلچر ٹھیک نہیں ہے. سی پی او کا کلچر ٹھیک ہوگا, آر پی او کا کلچر, آفس کا کلچر ٹھیک ہوگا, ڈی پی او کا ٹھیک ہوگا, تو الٹیمیٹلی تھانے میں یہ سارا کچھ جائے گا. ہم جو کچھ سوچتے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, آج تک آپ نے سنا ہوگا ہر جگہ بات یہی ہوتی ہے, افسر بہت اچھے ہیں, پولیس سینئر آفیسرز اچھا, اور ہم اس پہ بڑے خوش بھی ہو جاتے ہیں کہ جی سینئر آفیسرز بہت نیچے بڑا ہوا. کیا فائدہ ہے اس اچھائی کا جو نیچے ٹرکل ڈاؤن نہ ہو, جو تھانے میں جس کا اثر نہ ہو. ہم نے ان چیزوں پہ کام کرنا ہے جس سے الٹیمیٹلی نیچے تھانے میں جو لوگ کر رہے ہیں, جو بلک ہے, 2.25 لاکھ فورس ہے, 1,84,000, ٹھیک ہے, اس میں آفیسر کارڈر بہت تھوڑا ہے. زیادہ جو آپ کے ہیں وہ جونیئر آفیسرز ہیں, سینئر آفیسرز بہت تھوڑے ہیں. کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل, اے ایس آئی, سب انسپیکٹر, انسپیکٹر, بلک ان کا ہے. اس میں بھی زیادہ بلک کانسٹیبل اور ہیڈ کانسٹیبل کا ہے. عوام سے بھی زیادہ کانٹیکٹ کانسٹیبل, ہیڈ کانسٹیبل کا آتا ہے. ناکوں میں, تھانے میں جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو وہی لوگ ملتے ہیں, اور وہی آپ سے پہلا آپ کا انٹریکشن انہی سے ہوتا ہے. ٹوٹل کلچر پہ کام کرنا ہے, سب پہ کام کرنا ہے. اگر میرا نیچے جو کانسٹیبل ہے وہ مطمئن نہیں ہے, اگر میرا ہیڈ کانسٹیبل مطمئن نہیں ہے, اگر 3 سال سے پروموشنز نہیں ہو رہی, ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم ان کے پروموشنز کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ان کے رہنے کی بات نہیں کرتے ہیں, ہم ان کی چھٹی کی بات نہیں کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, چھٹی اگر آپ کو ہفتے میں, مجھے بھی ایک چھٹی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے, فیملی ہے, بچے ہیں, ٹھیک ہے, اگر ہم اس پہ کام نہیں کر رہے ہیں اور پھر ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ وہ بہترین کام کریں گے. اگر لاہور جیسی جگہ پہ 38,000 پولیس میں 800 پولیس افسر سب کیسز کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو, لاکھ سے اوپر کی, ٹھیک ہے, اینڈ یو ایکسپیکٹ کہ جی وہ بڑا اچھا وہ سارا کچھ کریں گے. سو ویل بی ورکنگ آن دوز. اور یہ جو چیزیں ہیں, ہمارا ٹرکل ڈاؤن نیچے تب ہی ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے آفیسز کا کلچر ٹھیک کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں. نیچے آٹومیٹیکلی اس کا اثر ہوگا, اور وہ آفیسر کارڈر سے ہی ڈیفینیٹلی نیچے جائے گا. اوکے ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور چیز, سول سوسائٹی کی بڑی بات ہو رہی ہے, احسان صاحب بھی کر رہے ہیں, نان صاحب بھی, آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, کہ سول سوسائٹی کی بائنگ بڑی ضروری ہے, انٹلیکچوئلس کی بائنگ بڑی ضروری ہے. اور یہ جو بھی کمیٹیز بھی بنی ہیں اس کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے دیر بائنگ از دیر. اس کا رزلٹ جب ہم بات کرتے ہیں, یا اس کا جو ویژن ہے, بیکاز اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ باقی کے ایکس پولیس آفیسرز بھی ہیں, فارمر ہمارے آئی جیز بھی ہیں, سرونگ ڈیجیٹل آئی جیز بھی ہیں, اس کا امپیکٹ سوسائٹی کے اوپر آپ گیج کس طرح کریں گے؟ ایک تو ہے مانیٹر, پتہ چل جائے گا, کس طرح آپ کا اس کا گیجنگ ایلیمنٹ کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ بڑی ضروری بات ہے, اور اسی لیے یہ سول سوسائٹی اور پولیس مل کے جو ہے نا وہ سوشل پرابلمس کا حل تلاش کر سکتی ہے, یہ سائلوز میں نہیں. مثلا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں, جو چائلڈ ابیوز ہے, چائلڈ ابیوز ہمارا بہت ہی ہینیس کرائم ہے. آئی تھنک کسی بھی سوسائٹی میں اس سے گروٹیسک بات نہیں ہو سکتی. جو ترقی یافتہ ممالک ہے وہاں آپ کی جو ایف آئی آرز ہوتی ہیں, جو بھی کمپلینٹس ہوتی ہیں ہینیس کرائمز کے حوالے سے, اور جو مقدمات چل رہے ہوتے ہیں, وہ پبلکلی اویلیبل ہوتا ہے سارا ڈیٹا. تو میرا بچہ جس اسکول میں جاتا ہے
تو اس اسکول کے لیے باہر فرض ہے کہ وہ جو بھی ٹیچر ریکروٹ کرتے ہیں وہ اس ڈیٹا بیس میں چیک کریں کہ کیا وہ کسی ہینیس کرائم میں تو اکیوز نہیں ہے. آپ کا بچہ ٹیوشن پڑھتا ہے, آپ ایک کسی کو ہائر کرتے ہیں ٹیوشن پڑھنے کے لیے یا مدرسہ میں بھیجتے ہیں اس کو سپارہ پڑھنے کے لیے, تو اب اس میں ایک سوسائٹل اویئرنیس کا بھی ایک لنک ہے اس چیز کے ساتھ کہ آپ ساری ایف آئی آرز ڈیجیٹائز ہو رہی ہیں, پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں, آپ اگر اس کو پبلکلی اویلیبل بھی کر دیں اور اٹس اے پبلک انفارمیشن, اٹ کین بی پٹ آن پبلک ڈومین, تو پھر بھی آپ کو ایک سوسائٹل انڈرسٹینڈنگ اور اویئرنیس چاہیے ہوگی کہ اس انفارمیشن کو استعمال بھی کرنا ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا سوسائٹی اور پولیس مل جل کے اگر ایک سسٹم بنائیں گے تو وہ پریونٹ کرے گا کرائم کو, وہ ڈٹر کرے گا کرائم کو, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل اور اکنامک بیسز ہیں کرائم کی اس کی وہ بھی اجاگر ہوں گی, کیونکہ ہر چیز کو آپ ہیوی ہینڈڈنس کے ذریعے یا ڈنڈے کے ذریعے فکس نہیں کر سکتے. تو اس لیے یہ پولیس اور عوام کا مل جل کے اور ایک ساتھ ان مسائل کو پہ غور کرنا اور ان کا حل تلاش کرنا بہت ضروری ہے, اور اسی سے بالکل ٹھیک ہے. ویورز ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, میرے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جی احسان صاحب, لاسٹ راؤنڈ ہے ہمارا, سٹیزن ایکسپیرینس, وہ آپ نے بہتر کرنا ہے. وہ ہم لوگ سارے بینگ اے میڈیا ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جب پولیس والے ہمارے پاس ہوں تو وی شوڈ فیل سیف. ایک عام آدمی کو یہ نہ ہو کہ مجھے لتر پریڈ ہوگی, مجھے مارا جائے گا, میری بات سنی جائے گی, میری بات رجسٹر ہوگی, مجھے نیوٹرل بیلنس طریقے سے میری بات کو سمجھا اور اسی طرح اس پر ایکشن لیا جائے گا. اس پر کیا آپ کا ویو ہے؟ لیٹ می پٹ ٹو سینیریوز. ٹھیک ہے, اور ایسی ایک ہائپوتھیٹیکل فیصل آباد کی مثال لے لیتے ہیں. ستر منڈی کا ایک تاجر ہے, اس نے ہونڈا سیوک خریدی یا کوئی بھی گاڑی خریدی 50 لاکھ وٹ ایور. شام کو اس نے سوچا کہ بچوں کو آئس کریم کے لیے لے چلتا ہوں. ٹھیک, اور وہ گئے آئس کریم کے لیے شام کے ٹائم, اور جب باہر نکلے تو گاڑی نہیں تھی. ٹھیک, اس نے ادھر ادھر دیکھا, ایک پولیس والا اس کو نظر, اس کی طرف بھاگ کے گیا اور اسے کہا کہ میری گاڑی کوئی لے گیا. اس نے کہا میں تو ٹریفک والا ہوں, تھانے میں جاؤ. سو تھانے میں وہ گیا, گرمیوں کے دن, وہاں پہ بنیان پہن کے ایک محرر کھڑا ہے, بیزار بیٹھا ہوا ہے. اس نے کہا میری گاڑی گم گئی. اس نے کہا تم لوگوں کو خیال نہیں رہتا اپنی گاڑیوں کا, حفاظت کیا کرو, یہاں کس لیے آئے ہو, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. وہ بچے اس نے رکشے میں گھر بھیج دیے, یہاں پہ وہ لگا رہا. جب گھر پہنچا 11-12 بجے رات کو, تو محلہ بھی اکٹھا ہوا تھا. انہوں نے کہا کیا ہوا, پولیس کے پاس گئے تھے؟ انہوں نے کہا پولیس کے پاس سب ملے ہوئے ہیں, چوروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ایک دوسرا ایکسپیرینس, گاڑی چوری ہو گئی, وہ نکلا, پولیس والا کھڑا ہے, اور اس نے پولیس والے سے کہا میری گاڑی گم گئی. اس نے کہا بالکل فکر مت کرو, ادھر آؤ. رکشے کو روکا, ٹیکسی کو روکا, جاؤ ان کو لے کے جاؤ گھر. خود اس کو پیچھے موٹر سائیکل میں بٹھایا, ڈر کر کے لے آیا تھانے میں. تھانے میں صاف ستھرا ماحول. ٹھیک ہے, اس نے محرر کو کہا اس کی گاڑی گم گئی. وہ خود واپس چلا گیا. اس نے جلدی سے ایف آئی آر لکھی, وائرلیس پہ فوراً جاری کر دیا میسیج, ایف آئی آر. یہ وہ پاس کے ڈسٹرکٹس میں بھی میسیج چلے گئے. تھانے کی گاڑی میں اس کو بٹھایا اور گھر لے آیا 11-12 بجے. سب لوگ جمع ہوئے. اس نے گئے پولیس کے پاس. اس نے یار مزہ آ گیا, میں یا ادھر, اور بڑی اچھی میرا وہ, اور چائے بھی پلائی, اور یہ بھی کیا, اور یہ بھی, اور تھانوں میں بتا دیا, اور ہر جگہ پہ اناؤنسمنٹ کر دی ہے. اور گاڑی اس کی شاید پہلے طریقے سے بھی نہ ملے اور شاید دوسرے سے بھی نہ ملے, بٹ دا گڈ ول اینڈ ایکسپیرئنس دیٹ ہی ول ہیو, جو تھانے میں اس کے جانا, تھانے سے اس کا نکلنا, اور اس کے پورے محلے اور آس پاس میں یہ میسج جانا, ایک کہ پولیس ملی ہوئی ہے, اور ایک کہ میں بڑا خوش ہوں پولیس سے. بالکل بالکل. دو چیزیں میں جو ان سے اخذ کر سک رہا ہوں اور جو ہماری بھی انڈرسٹینڈنگ ہے. ایک ہے آپ کا آفس, آپ کے آر پی اوز کا آفس, آپ کے ڈی پی اوز کا آفس, یہ ایک فرق کیٹیگری ہے, لیٹس بی ویری آنیسٹ. اور ایک ہے تھانہ. تھانے کے اندر آپ کے دفتر روز لوگ نہیں آئیں گے, آر پی او کے پاس روز لوگ نہیں آئیں گے, ڈی پی او کے پاس شاید لوگ چلے جائیں, بٹ تھانے روز لوگوں نے جانا ہے. یہ جینونلی لوگوں کا ایکسپیرینس ہے. سوچنا, خواب دیکھنا اور اس کی امپلیمنٹیشن, یہ دو فرق چیزیں ہیں. خواب آپ نے دیکھ لیا, اب آپ اس کو امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں اگلے 48 سے 72 گھنٹوں کے اندر. کتنا ٹف ہے, بیکاز ود ان 3 months ویل کم بیک ٹو یو کہ جی ایسا کیا بنا.
نہیں ہے, بہت ٹف نہیں ہے. ہم دیکھیں وہ بات جو آپ نے شروع میں کی نا, سائلوز میں چیزیں ہوتی رہی, چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے رہے ہم نے اسی پنجاب میں اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز بنائے, ٹھیک. اس میں فرنٹ اینڈ اور بیک اینڈ کو ہم نے الگ کیا, اس میں ہم نے اشرز رکھے جو لوگوں کو ریسیو کرتے ہیں, کیومیٹک سسٹم لگایا, اس میں فرنٹ ڈیسک کو ہم نے الگ کیا, اس میں ایک ٹی وی اسکرین لگایا جس پہ آ رہا ہے کہ جی آپ کا تفتیشی کون ہے, وہ کتنے بجے اویلیبل ہوگا, آپ کس تفتیشی نے آج کس کس کو بلایا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, سو خدمت مراکز ہم نے بنائے, آپ خدمت مرکز میں جاتے ہیں, ڈرائیونگ لائسنس یہ وہ سارا کچھ آپ کا وہاں پہ ہو جاتا ہے. ویری گڈ ایکسپیرینس, ویری گڈ ایکسپیرینس. جس نے بھی ہمیں جو بھی گیا وہاں پہ یہی پولیس والے, باہر سے کوئی نہیں آتے. یہ جو موٹر وے پولیس والے ہیں یہ ہم ہی نے دیے تھے, یہ جب شروع ہوا تو ہمارے اضلاع سے ہی, اور آپس کی بات ہے ہم نے کوئی بہت اچھے نہیں دیے تھے, جن سے ہم جان چھڑانا چاہتے تھے وہ دی, اینڈ دے پرووڈ دا بیسٹ, ٹھیک ہے. وہاں پہ بہت اچھا کام کیا انہوں نے. سو یہ ہم کر سکتے ہیں, ہم کرتے رہے الگ الگ ہر ایک جگہ پہ ہم نے یہ کیا ہے, ہم نے ثابت کیا ہے کہ وی کین ڈو اٹ. اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز میں کیے, اب گورنمنٹ سے میں نے وہ لیا ہے کہ ہم اسپیشل انیشیٹو ڈسٹرکٹس کر لیں گے 3, جو ہم نے وہاں سیکھا ہے وہ یہاں پہ ہم چلا دیں گے. یہ اب ہمارا نیکسٹ سٹیج یہ ہے کہ 3 ضلع اینڈ دین آل دا ڈسٹرکٹس. اچھا, اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشنز برک اینڈ مارٹر سے ہم اب نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے. ایک بلڈنگ ہماری پرانی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اس میں ضروری نہیں ہے کہ نئی بلڈنگ ہے, ہم فرنٹ اینڈ بیک اینڈ الگ کر سکتے ہیں, ہم اس میں شیشے لگا سکتے ہیں, سارا کچھ. کیا ہم وہ پروسیسز جو ہم وہاں استعمال کر رہے تھے وہ یہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا ہر بندے کو یہ پتہ ہو سکتا ہے کہ میں جب تھانے میں جاؤں گا, جیسے احسان صاحب نے بات کی کہ یہ چیزیں ہوں گی وہاں پہ, میں جاؤں گا فرنٹ ڈیسک میں وہ ان کو بتاؤں گا, وہ امیڈیٹلی کمپیوٹر میں ڈالیں گے, مجھے سلپ دیں گے, ٹھیک ہے. اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے, بندہ جب گھر سے چلا ہے تھانے, ہی شوڈ نو کہ جی میں تھانے جاؤں گا تو کیا ہوگا. جیسے ابھی آپ جاتے ہیں نا, KFC میں جاتے ہیں, برگر کنگ میں جاتے ہیں, یو نو کہ جی کیا ہوگا, میں ایسے دروازہ بندہ کھولے گا اور اس کے بعد میں اندر جاؤں گا, اس طرح لوگ ہوں گے, وہ یہ ہوگا, میں آرڈر دوں گا. دا سیم پروسیسز ہم نے یہی کرنا ہے, ہم کر چکے ہیں, آگے بھی ہم نے یہی کرنا ہے, اپنے پروسیسز کو سمپلیفائی کرنا ہے اور ان کو تمام پہ ہم نے وہ کرنا ہے تاکہ ہر جگہ سرٹینٹی ہو کہ جی ہونا کیا ہے ہمارے ساتھ. آپ نے کہا مدر آف ریفارمز, جس کو آپ نے نام دیا ہے, میں بھولوں گا نہیں اور میں انشور کروں گا آپ بھی نہ بھولیں. 2 کیٹیگریز ہیں, ایک ہے ہماری PSP اور ایک ہے ہمارے آفیسرز فرام دا رینکس. میری اپنی ذاتی یہ ویو پوائنٹ ہے کہ آفیسرز فرام دا رینکس کی اس کے اندر بائنگ, انڈرسٹینڈنگ اور پھر امپلیمنٹیشن سب سے امپورٹنٹ ہے. واٹ ڈو یو سے؟ میرا خیال یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں ایک بڑا وہ عجیب سی وہ ہے, PSPs آر ویری فیو, ٹھیک ہے, ہر جگہ پنجاب میں بھی آپ دیکھیں گے دے آر ویری فیو, اور جو رینک سے ہمارے آفیسرز ہیں وہ زیادہ ہیں نمبر میں, اور یقین جانی وہ زیادہ اچھے بھی ہیں. دے آر سچ ایکسلنٹ آفیسرز, ٹھیک ہے. مختلف اس میں یہ جو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ جو رینک سے آیا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے, یا اس کو سمجھ نہیں ہے, اس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, یا ایماندار نہیں ہے, یقین جانیے PSP سے 1000 درجے ایماندار لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. زیادہ کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, زیادہ اچھے طریقے سے کام کرنے والے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اونرشپ بھی ہوگی, ہم نے ہی ان کو بتانا ہے کہ جی کیا ہم ان سے چاہتے ہیں, کیونکہ پولیس ایک بڑی ورٹیکل ہائرارکیکل سا وہ ہے, وہ اوپر والے کی آنکھ کی طرف دیکھتے ہیں. جو جونیئر جو تھانے میں ہے وہ SHO کی آنکھ کی طرف دیکھتے ہیں, SHO اپنے DPO کی آنکھ کی طرف دیکھتا ہے, DPO دیکھتا ہے کہ اس کا IG کیا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. سو اگر ہم ان کو پراپر ڈائریکشن دے سکے, ٹھیک, میرا خیال ہے وہ ہم سے بلکہ PSP سے زیادہ جلدی اس کو وہ اپنے اس میں لے بھی آئیں گے اور فائدہ بھی. ڈاکٹر صاحب لاسٹ مجھے بتائیے گا, جینڈر سینسٹیو اور انکلوسیو پولیسنگ, اس کو لے کر, بیکاز یہ کافی اب ایک نئی ٹرمنالوجی بھی آئی ہے, اس کے اوپر واٹ ڈو یو ہیو ان مائنڈ؟ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے بڑا جو چیلنج ہے تمام اداروں کا وہ یہ ہے کہ کس طرح سے وہاں پہ جینڈر ایکویلٹی یا جینڈر بیلنس وہ کس طرح سے اسٹیبلش کیا جائے, کیونکہ جو 50% آبادی ہے پاکستان کی جو خواتین پہ مشتمل ہے, ان کی آواز نہیں پہنچتی حکومتی فورمز پہ, ڈیسیژن میکنگ فورمز پہ, اور میرے خیال میں کہ وہ ہو نہیں سکتا کہ جب تک ان کی نمائندگی اس میں نہ ہو. تو اس حوالے سے کوٹے بھی مختص کیے گئے ہیں, اس حوالے سے کچھ نہ کچھ کام ہوا ہے, لیکن اگین امپلیمنٹیشن از لیکنگ. تو ہمیں ترجیحی بنیادوں پہ افرمیٹیو ایکشن لے کے خواتین کو زیادہ سے زیادہ
ان کی شمولیت کو یقینی بنانا چاہیے. اور یہ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں سب سے بڑا چیلنج ہے. اگر عوام سٹیزن سینٹرک پولیس کی ہم بات کرتے ہیں تو 50% اس کا خواتین ہے. بالکل, اس کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے. ڈاکٹر عدنان رفیق, تھینک یو ویری مچ. انعام غنی صاحب, تھینک یو ویری مچ. احسان غنی صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پولیس عوام ساتھ ساتھ ایک انیشیٹو پنجاب پولیس کا, آئی جی پنجاب اس کو لیڈ کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں اگلے آئندہ والے 3 مہینوں کے اندر کہ کیا امپیکٹ پڑتا ہے. جو مین سٹیز جن کی یہ انیشیٹ کریں گے اس کے اندر بھی دیکھیں گے, فیڈ بیک لیں گے ایک عام آدمی کا, کیونکہ جس طرح آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں, میں یہ بات بھولوں گا نہیں کہ پبلک از ناٹ سبجیکٹ رادر کلائنٹ. تو دیکھتے ہیں کہ ایک عام آدمی کیا کلائنٹ بن سکتا ہے پولیس کا. اگر یہ ہو گیا تو اٹ ول بی اے پیراڈائم شفٹ ان دا پولیس سروس. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ پاکستان ٹوڈے. مجھے منصور اعظم قاضی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.